پہلا طریقہ، تھوڑا سا وقت لے سکتا ہوں اگر اجازت ہو آپ کی؟ ہاں بس کچھ ہی لوگوں نے اجازت دی تو میں ختم ہی کر دیتا ہوں، طریقہ تو مکمل کر ہی دوں، حالانکہ موضوع بڑا اچھا ہے جس پہ آپ کو کافی تبلیغ ہوگی انشاءاللہ۔ کیا؟ وہ سنیے۔ تو دعا کا پہلا طریقہ کہ مثلا آپ مجلس میں آئے تو مجلس میں آنے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں میں۔ مجلس میں آئیے تو بیل کی طرح منہ اٹھا کے نہ آئیے، جیسے کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، جیسے کسی دعوت ولیمہ میں جا رہے ہیں، نہیں۔ مجلس عبادت ہے، عبادت میں نیت کی ضرورت ہے۔ آپ کو آج تک مجلسی میں آنا نہیں آتا، سب سے پہلے نیت کر دیے مجلس میں جاتا ہوں قربتاً اللہ، نہ انجمن کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ چھجو پورے کے مومنین کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کمیٹی کی خوشی کے لیے جا رہا ہوں، میں مجلس میں جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ خالی یہ نیت نہ کی، اس کے بعد صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، اکیلے نہ آئیے، نیت کریے پروردگار اس مجلس میں جا رہا ہوں اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے، اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم ماموں کی طرف سے، تاکہ جب ثواب بٹنے لگے تو نہ ماں محروم رہے نہ باپ۔ یہ جو تمہارے بزرگ مر گئے ہیں، مطلب پچھلے سال مجلس اعزاء میں تھے، اس سال نہیں ہے، تو کیا مجلسوں کا ثواب انہیں نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ تو آپ نیت کریے تمام مردوں کی طرف سے جا رہا ہوں، زندوں کی طرف سے جا رہا ہوں، سنت قربتاً، اس لیے کہ ثواب دینے والا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ثواب دینے والا خدا ہے، جس میں کوئی کمی۔ تو پہلے دوسرے کے لیے مانگیے، دعا کا طریقہ سن لیجئے، پہلے دوسرے کے لیے، بعد میں، ہاں بھائی کس طرح؟ بعد میں اپنے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کمبل 100 ہوں، سردی کا زمانہ ہو، 100 کمبل ہوں، لینے والے 1000 ہوں، تو آپ دوسرے کو بڑھائیں گے یا خود بڑھیں گے؟ خود بڑھیں گے۔ کیوں بڑھیں گے؟ اس لیے کہ کمبل کم ہے۔ لیکن اگر کمبل لا تعداد ہو اور مانگنے والے محدود ہوں تو اب عقل کیا کہتی ہے؟ ارے بھائی لائن میں لگ کے کیا کریں گے، کمبل اتنے زیادہ ہیں کہ مانگنے والے ختم ہو سکتے ہیں مگر کمبل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب دوسرے کو آگے بڑھائیے۔ اب اللہ نے پتا کیوں کہا جب دعا مانگ تو پہلے دوسرے کے لیے مانگ، کیوں؟ اس لیے کہ میرا خزانہ محدود نہیں ہے، مانگنے والے کم ہیں، میں ایسا دینے والا ہوں جو سب کو دیتا ہوں۔ چلیے بات تمام ہو گئی۔ جناب زہرا جب دعا کرتی تھی تو پتہ کیسے کرتی تھی؟ فلاں مدینے والوں کو بچہ مل جائے، فلاں مدینے والوں کو اولاد مل جائے، فلاں 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 فلاں، لین لگا دیتی تھی۔ امام حسن نے پوچھا اماں ہمارے لیے نہیں مانگا؟ اور مانگا بھی تو سب سے بعد میں۔ کہا بیٹا حسن الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں اپنا گھر۔ اور بیٹا حسن جب یہ لسٹ پہنچتی ہے خدا کے سامنے اور خدا دیکھتا ہے میرے بندے نے فلاں کے لیے مانگا، فلاں کے لیے مانگا، فلاں کے لیے مانگا، اپنے لیے بعد میں مانگا، اللہ کہتا ہے سب کو دوں گا لیکن لسٹ الٹ دے۔ مطلب کیا؟ کہا پہلے اس کی دعا قبول کر جس نے اپنا نام آخر میں رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ ارے جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ بندہ ہو کر بندے پہ اتنا مہربان ہے تو مجھے خدا ہو کر اس پہ کتنا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ پہلے دعا کا طریقہ بولیے بھائی، کس طرح آج سے کس طرح دعا مانگیں گے؟ پہلے دوسروں کے لیے بعد میں اپنے لیے۔ اچھا لیکن اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہو تو الٹا ہو جائے گا، پہلے اپنے لیے بعد میں دوسروں کے لیے۔ کیوں؟ آج دنیا میں فساد اسی لیے برپا ہو رہا ہے کہ میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہوں دوسرے کو برا۔ اسلام کہتا ہے پہلے اپنے کو برا سمجھ پھر تجھے دوسرے خود بخود۔ اب پڑھیے، آپ مل کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی، پڑھیے ربنا
फिर ली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल, पालने वाले मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, बाद में कहा मोमिनीन को माफ कर दे। यानी क्या मतलब, पहले अपने को गलत समझ, फिर अपने रिश्तेदारों को समझ, बाद में दोस्तों को। बस ये दुआ का तरीका याद रखिएगा, ये मासूमीन का। बस अगर आप चाहते हैं अल्लाह तुम्हारी दुआ कभी रद्द ना करे, तो पहला दुआ का तरीका यह है, पहले दूसरे के लिए मांगिए, बाद में अपने लिए मांगिए। जब गुनाहों की माफी मांगना हो तो पहले अपने लिए मांगिए, बाद में दूसरों के लिए। मजलिस तमाम हो गई, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। फिर जो और एक मसला, मैं इतनी दुआएं करता हूं, बघरे जाता हूं, दुआ कबूल नहीं होती, जोगीपुरे जाता हूं, दुआ कबूल नहीं होती, करबला तक चला गया, दुआ कबूल नहीं होती। तो इसका मतलब है उसके देने में कमी नहीं है, तुझे मांगने का तरीका नहीं आता है। क्या नहीं आता? सबसे पहला तरीका यह है कि अगर तू चाहता है तेरी दुआ कबूल हो, तो हलाल कमाई खाना, हराम ना खाना। दुआ करना कमाल नहीं है। देखिए ये दुआ, जब जनाबे आदम चलने लगे आसमान से जमीन की तरफ, शैतान कहने लगा परवरदिगार तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कहां कहां से बहकाएगा? जुमला सुनिएगा, कहां कहां से बहकाएगा? कहा आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से। फिर सुन लीजिए, शैतान क्या कहता? तेरे बंदों को बहकाऊंगा। कैसे? कहां से? आगे से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से। अल्लाह ने कहा तूने दो रास्ते छोड़ दिए, एक रास्ता नीचे का है, एक रास्ता ऊपर का है। जो मेरा बंदा होगा सजदे में सर रख देगा तो माफ कर दूंगा, हाथों को उठा के दुआ कर देगा तो